بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان لالی صاحب. آج ان سے ہم بہت سی چیزوں پہ بات کریں گے. پاکستان میں ڈیولپمنٹ بہت ہو رہی ہے تو ان سے ہم پوچھتے ہیں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں. سلمان بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ جی، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم. اچھا سلمان بھائی، تھوڑی سی بات شروع کرتے ہیں یہ IMF سے کہ ایک طرف تو ہمارے وزیر جو خزانہ ہے ساکھ ڈار صاحب بھی پارلیمنٹ میں روز آتے کہتے جی بس ہمارا IMF کے ساتھ آج معاہدہ ہو رہا ہے، کل ہو رہا ہے. پرائم منسٹر صاحب بھی ملے ہیں. تو کیا لگتا ہے کہ ہو رہا ہے کہ بس یہ ہمیں ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے اور ہم لگے ہوئے ہیں؟ IMF کا معاہدہ ہوتا ہوا نظر تو نہیں آ رہا جی کسی کو بھی. ہاں، اسحاق ڈار صاحب کے تھپڑ ضرور نظر آ رہے ہیں. جو ان سے وہ سوال پوچھتا ہے اس کو وہ تھپڑ جڑ دیتے ہیں اور اپنے سیکیورٹی سے اس کو پکڑوانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اٹ از این انڈیکیشن جو ان کی فرسٹریشن ہے اسحاق ڈار صاحب کی، کہ وہ دیکھیں اتنے سینئر ہیں، کئی مرتبہ پہلے بھی وزیر بن چکے ہیں، ابھی بھی وہ ایک بڑے سینئر وزیر ہیں، اور وہ کسی صحافی کو سوال پوچھنے کے اوپر تھپڑ مار دیں تو اٹ مینس کہ ان کا لیول آف جو فرسٹریشن ہے وہ بہت زیادہ اوپر چلا گیا ہوا. تو اس لیے مجھے لگتا نہیں ہے کہ IMF کا معاہدہ اتنا آسانی سے کم از کم اور اتنا جلد ہونے جا رہا ہے. تو آپ کو لگتا نہیں ہے، لیکن ہمیں تو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے نا. اگر ہم IMF کے ساتھ معاہدہ نہیں ہوتا تو پھر ہمارے ملک کا کیا ہوگا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں، ڈیفالٹ خدا نخواستہ از امیمنٹ. آپ دیکھ سکتے ہیں صورتحال جو ہے، آپ کے پاس زیادہ زیادہ یہ ہے کہ آپ ڈیفالٹ کو ڈیلے کر سکتے ہیں. آپ کو بنیادی طور پر جو ہے رول اوور کروانے ہوں گے قرضے کافی زیادہ. جن لوگوں نے آپ کو قرض دے رکھے ہیں انہیں کہنا ہے کہ جی آپ ڈیلے کر دیں، آپ ابھی نہ مانگیں. تو سعودی عربیہ اور چین وغیرہ سے تو آپ یہ کروا سکتے ہیں اور کروائیں گے، لیکن رول اوور کروا کر بھی آپ زیادہ عرصہ بچ نہیں سکتے. صورتحال سلمان ایسی بھائی، ہے کہ سوال یہ ہے کہ الٹیمیٹ. ہمارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں، بہت سی پارٹی والے، کہ چائنا میں 10 ارب روپیہ دینے جا رہا ہے، پتہ کیوں نہیں دے اور گا کہاں وہ؟ سے پیسے آنا مجھے کیوں بھی دے گا سمجھ وہ؟ نہیں آ رہی نا کیوں دے گا وہ. لیکن لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ تو میں 10 ارب روپیہ دینے جا رہا ہے، چائنا انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے. تو مجھے اس کی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ابھی تک. کچھ دیکھیں کائنڈلی آپ پاکستان، سمجھا سکے تو. نہیں دیکھیں شہزاد، پاکستان کے اندر کوئی بھی واویلی بات کرنے پر کوئی ٹیکس لگتا، بالخصوص اگر وہ بات کسی سیاستدان کے منہ سے نکلے تو کوئی مطلب کچھ نہیں ہوتا نا. پرابلم یہ ہے کہ آپ کو ایک بات سمجھنا ہے کہ پاکستان کے اندر جو رجیم چینج ہوا تھا اس کے اوپر الزام لگایا گیا تھا امریکنز پر. امریکنز ور ناٹ ریلی ہیپی، اسپیشلی امریکنز کی نہیں بات کر رہا میں، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا کرنٹ ایڈمنسٹریشن، جو بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن. they were not really happy with عمران خان's government، اور اسپیشلی جو ان کی پراکسیمٹی ایک ڈیولپ ہو گئی تھی ریپبلکنز کے ساتھ. اینڈ اوور آل ٹریڈیشنلی جو ریپبلکن پارٹی ہے اس کے پاکستان کے ساتھ ہمیشہ اچھے تعلقات رہے ہیں. لیکن صورتحال یہ ہے شہزاد کہ جو بائیڈن اور یہ جو ڈیموکریٹس ہیں ان کو پسند نہیں تھے خان صاحب، اور اوور آل انہیں پاکستان بھی پسند نہیں تھا. اب انہوں نے کسی طرح سے I don't know whether they played some role actively or not. اس کے اوپر یہ کافی conflicted approach ہے because بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر کہا کہ انویسٹیگیٹ کریں، لیکن کبھی انویسٹیگیشن ہونے ہی نہیں دی گئی. ہمیں کہا گیا کہ آپ بس 2 بیانات کے اوپر یقین کریں کہ نہیں ہوئی. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ حکومت کو ہٹانے کے بعد بھی پاکستان کے اوپر کوئی انہوں نے رحم نہیں کیا. انہوں نے پاکستان کو اسی مطلب سچویشن کے اندر ڈالا ہوا. IMF کا پروگرام امریکہ چاہے تو کیوں نہیں ہو سکتا؟ پاکستان کے بہت سے دیگر مسائل جو ہیں معیشت سے متعلق، وہ اگر حل کروانا چاہے امریکہ تو کیوں نہیں ہو سکتا؟ لیکن سو فار انہوں نے نہیں کروایا. اور ہم نے پاکستان کے اندر جو سیاسی فرنٹ کے اوپر صورتحال جاری رکھے ہوئے ہے وہ آپ کے سامنے. تو کہیں نہ کہیں جو بین الاقوامی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس کا تعلق پاکستان کے اندر ہونے والی ڈیولپمنٹ سے ضرور ہے. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا، دنیا کے بہت سارے ممالک میں اس طرح کی جو معاملات ہیں وہ چل رہے ہیں. اس ساری بات میں اگر بات کریں تو انڈیا کے جو مودی ہیں ان کا پرائم منسٹر کا دورہ ہوا ہے امریکہ کا، تو اس کو آپ کس نظر میں دیکھتے ہیں؟ اس کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ بنیادی طور پر امریکہ نے پوری دنیا کو بالخصوص پاکستان کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہمارا جو بھارت کے ساتھ تعلق ہے وہ ایک اسٹریٹجک طریقے کا تعلق ہے، اور اس تعلق کی بہت زیادہ اہمیت ہے امریکنز کی نظر میں. اور پاکستان یا دیگر ممالک یا
دیگر جو انسانی حقوق کے مسائل ہیں یا دیگر جو بین الاقوامی قانون کے مسائل ہیں ریلیٹڈ ٹو کشمیر اینڈ ادر تھنگس، وہ معنی نہیں رکھتے. ہمارے انٹرسٹ مکمل طور پر الائنڈ ہیں ود انڈیا. سو جو آپ نے کرنا ہے وہ کر لیں. وہ بیسیکلی یہ انہوں نے بنیادی طور پہ کہا ہے. اور اس کو اسی تناظر میں ہم دیکھیں گے. اس میں اگر آپ دیکھیں کہ کسی دور کے اندر پاکستان اور امریکنز کا تعلق بہت کلوز تھا اینڈ ڈیفینیٹلی اٹ واز ایٹ دا کاسٹ پاکستان پیڈ اے ہیوی کاسٹ ٹو ڈیولپ دوز ریلیشنز اینڈ ٹو مینٹین دوز ریلیشنز. لیکن ہمیں ہمیشہ منہ کی کھانی پڑی. اور آج ان کا جو وہ بیان آتا ہے مشترکہ، اس کے اندر بھی وہ پاکستان کا نام لے کر جو کچھ کہا گیا ہے، وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا کوئی ایک کامیابی نہیں آپ قرار دے سکتے. وی شوڈ آلسو آسک جو ہمارے اپنا فارن منسٹر ہیں بلاول بھٹو سلمان صاحب، بھائی آپ نے اتنے زیادہ جو دورے کیے ہیں، یو ہیو بین گوئنگ اراؤنڈ آل اوور دا ورلڈ، بٹ وائی اینڈ ہاؤ یو could not foresee this and why you couldn't manage it؟ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ وہ امریکہ صرف 4 پاور سپر پاور سمجھتا ہے؟ جیسے امریکہ خود ہے، رشیا ہے، چائنا اور انڈیا. انڈیا کو وہ بلا کے ہمیں کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. چائنا جو اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے اس سے زیادہ، جیسے ہم کہہ رہے ہیں جی چائنا میں 10 ارب روپیہ دے رہے ہیں، سی پیک کی جی ڈیولپمنٹ کام شروع ہو گیا. تو اس تناظر میں امریکہ یہ سب کچھ ہونے دے گا؟ دیکھیں چائنا، اول تو یہ کہ جب تک اعلان نہ ہو جائے اور جب تک مطلب اس طرح کا آفیشلی کوئی نہ آئے تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ چائنا یہ پیسے دے رہا ہے. چائنیز آر ناٹ ویری ہیپی ود اس ایٹ دا مومنٹ، لیٹ می ٹیل یو دس. وہ ہمارے ساتھ کوئی اتنا زیادہ خوش نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے شہزاد کہ انڈیا کو وہ پاکستان کے خلاف اسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بیسیکلی انڈیا کو وہ چائنا کے اگینسٹ ایز اے ڈیٹرنس وہ رکھنا چاہتے ہیں، کاؤنٹر بیلنس کرنا چاہتے ہیں چائنا کو ود دا ہیلپ آف انڈیا، اور پاکستان کو اس میں نیوٹرلائز کرنا چاہتے ہیں. یہ ان کا ایک ہے امریکنز کا کہ وہ پاکستان کی یہ صورتحال ہو جائے کہ پاکستان نہ 3 میں ہو نہ 13 میں ہو، وہ کسی طرح کی کوئی ریزسٹنس آفر کر ہی نہ سکے. اور اگر آپ 1-1.5 سال کے جو واقعات ہیں ان کی طرف دیکھیں تو میرے خیال میں وہ بن چکے ہیں. اور اس میں مختلف عناصر کے کردار ہیں، میں سیاسی بالخصوص عناصر کا بہت زیادہ کردار ہے. تو نہیں، جو ہماری صورتحال ہے، جس طرح ہمارے ملک میں پچھلے رجیم چینج سے لے کے اب تک ہوا ہے، اور جو اس کے بعد 9 مئی کے بعد جو واقعات ہوئے ہیں، جس طرح کی پکڑ دکڑ ہے، میڈیا بین ہے، تو ہمیں لگتا ہے ہم زیادہ تر اس طرح سسٹینیبل پالیسی پہ چل سکتے ہیں؟ نہیں چل سکتا. دیکھیں شہزاد، پتہ کیا چکر ہے؟ چکر یہ ہے کہ پاکستان کی اگر آپ تاریخ پر دیکھیں گے نا تو آپ کو ہمیشہ ایک چیز کا پتہ چلے گا کہ ہم نے اپنے ملک کے اندر اداروں کو کمزور کیا، ہم نے اپنے ملک کے اندر آئین کو مضبوط نہیں ہونے دیا، ہم نے اپنے ملک کے اندر اس سسٹم کو پروان چڑھایا اور اس کے ہاتھ مضبوط کیے ہیں جو نظام بنیادی طور پر بیسیکلی لیگسی ہے، کلونیل لیگسی ہے، برطانوی جو یہاں پر کلونیل پاور چھوڑ کے گئی تھی نظام. بنیادی طور پر ہم اس نظام کو لے کر چل رہے ہیں. اور وہ نظام کون سا تھا؟ وہ نظام تھا عام لوگوں کو غلام بنانے کا. ٹھیک ہے، وہ نظام ہم غلاموں کے لیے یہاں پر لاگو کیا گیا تھا. وہ نظام قطعاً ہماری مدد کے لیے، ہماری فلاح و بہبود کے لیے یا ہمارے ملک کے اندر بہتر گورننس کا نظام لانے کے لیے نہیں لایا گیا تھا. یہ ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے. سو ایسے نظام کو چلانے کے لیے آپ کو ایک تو سٹیرائڈ چاہیے. آپ سمجھ رہے ہیں سٹیرائڈ کیسے کہتے ہیں؟ بنیادی طور پر آپ کو باہر سے پیسے چاہیے اور وہ آپ کو امریکہ کہیں نہ کہیں سے پرووائڈ کروا دے گا، اور باقی آپ کو ٹکا کے عوام کو دبانا ہے بنیادی طور پر. یہ بیسیکلی نہیں، لیکن سلمان بھائی جس طرح کے حالات ہیں، جس طرح لگ رہا ہے، اور مجھے آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کس طرح پاسبل ہے، الیکشن ہوں گے؟ الیکشن ہو جائیں گے جی، الیکشن ہو جائیں گے، لیکن جس طرح کے ہوں گے ویسے نہ ہی ہو تو بہتر ہے. نہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں الیکشن ہو جائیں گے، تو جو دنیا ہے وہ اس یا طریقے انصاف کو آپ کوڈے لائن لگا کے الیکشن کروا سکتے ہیں؟ ہاں ہاں، پاکستان میں سب کچھ اور ہو بس سکتا ہے. وہ تو ہو نہیں سکتا دیکھو ہے، مطلب شہزاد، آپ کہہ پتہ ہے رہے کہ ہیں. ہم نا غلط سوال پوچھ رہے ہیں. شہزاد، یہ ساری جو ڈسکشن ہے نا اس کے اندر جو اصل چیز ہے اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. دیکھو جی پاکستان جی کے اندر ایک حکومت آئی ہے، ٹھیک ہے،
اور اس حکومت میں ساری کی ساری پارٹیز شامل ہیں، اور ان پارٹیز کا دعویٰ رہا ہے کہ جی ہمیں 50 سال پاکستان کے اندر حکومت کرنے کا تجربہ ہے، ہمیں حکمرانی کا انداز آتا ہے، ہمیں پاکستان کے قوانین کا پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے یہ نظام کیسے کام کرتا ہے اور اسے ڈلیور کیسے کروانا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جی اصل جو عمران خان صاحب کا جرم ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر مہنگائی بہت زیادہ، اور ان کی بات سچ تھی، مہنگائی تھی کہ آبویسلی مہنگائی تو تھی۔ اب ہم بھول جاتے ہیں کہ بیسیکلی مہنگائی کیوں تھی اور کیا ہوا، ہم اس بحث میں نہیں جاتے، ہم صرف اتنی بات کو ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ حکومت آئی ہے، ان کی ذمہ داری پہلی کیا تھی۔ ان کی ذمہ داری بنیادی طور پر شہزاد تھی کہ یہ ڈلیور کرتے، مہنگائی کو کم کرتے، صورتحال کو بہتر بناتے، جہاں جہاں عمران خان صاحب کی خامیوں پر یہ لوگ تنقید کیا کرتے تھے، وہ خامیاں ختم کرتے، اور ان میں ایک بہت بڑی خامی، اور وہ تھی، وہ ایک حقیقت ہے خامی، وہ یہ تھی کہ جی آپ کوئرس کرتے ہیں میڈیا کو، آپ جرنلسٹ کو اٹھواتے ہیں، آپ جو ڈسنٹ ہے اس کو برداشت نہیں کرتے، آپ نے بنیادی طور پر جو اپوزیشن ہے اس کو کھڈے لائن لگا دی، بنیادی طور پر آپ بڑے ہی ظالم اور جابر قسم کے آدمی تھے۔ اچھا پرابلم یہ ہے کہ جو جو عمران خان نے کیا ہے وہ سب کچھ انہوں نے کیا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر کئی گنا بڑھ کر کیا ہے۔ میں آپ کو مثال دوں، 2018 کے اندر جب عمران خان صاحب آئے تھے تو انہوں نے، جب اسد عمر صاحب تھے فائنانس منسٹر، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ جی انسٹیڈ آف گوئنگ ٹو IMF اسٹریٹ اوے، ہمیں جانا چاہیے ٹو آر فرینڈلی کنٹریز، اور ہمیں ان سے پیسے مانگنے چاہیے۔ تو عمران خان صاحب سعودی عربیہ گئے، UAE گئے، چائنا گئے، اور ان تینوں ممالک سے انہوں نے تقریباً 10 سے $1 بلین کے اراؤنڈ انہوں نے لے لیے، ٹھیک ہے، اٹ واز اے ہیوج سکسیس ٹو بی آنےسٹ۔ لیکن پاکستان کے اندر پورے کا پورا میڈیا لائن ہوا تھا، انہوں نے سوچے سمجھے بغیر نہیں بلکہ جانتے بوجھتے ہوئے اس کے اوپر تنقید کی، حالانکہ یہ وہ چیز ہے جس کو اچیو کرنے کے لیے یہ حکومت جب سے آئی ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ ہمیں سعودی عربیہ پیسے دے دے، ہمیں UAE پیسے دے دے، ترلے منتے ہیں، ایون چائنا کے پاس بھی گئے ہیں، چائنا کے پاس تو بیچارے ہمارے آرمی چیف بھی گئے ہیں، حالانکہ ان کا یہ کام نہیں، لیکن انہیں مجبوراً آپ نے اس کام میں ڈالا ہوا ہے تو آبویسلی اب کچھ تو کرنا ہے نا ملک کے لیے۔ تو نہیں، میرا آپ آپ سے ایک سوال، یہیں پہ ایک سوال نہیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، اچھا دوسری بات ہے کوئرژن کی، ظلم کی، ظلم اور ناانصافی کی۔ تو اس حکومت نے ظلم اور ناانصافی کی جو مثالیں قائم کی ہیں، اور بنیادی طور پر ڈکٹیٹرشپ، تو ورسٹ ڈکٹیٹر جو ہے نا پاکستان کی تاریخ کا کوئی ہوگا تو یہ اس کو پیچھے چھوڑ چکے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو بنیادی طور پر کہنا یہ ہے کہ اس کے اندر سب سے بڑا نقصان جو ہوا ہے، آج میں اپنا دل کی بات کرنے لگا ہوں شہزاد، اس کا سب سے بڑا نقصان بنیادی طور پر پاکستان کا ہی ہوا اور پاکستانیوں کا ہوا، بیکاز پاکستانی ہی پاکستان ہے۔ میرا نظر تو یہ ہے کہ میں پاکستان ہوں، آپ پاکستان ہیں، ہم سب مل کر پاکستان ہیں۔ اگر زمین کا ٹکڑا چاہیے تو بھائی ہمیں کہیں آپ پھینک دیں، زمین کا ٹکڑا پاکستان نہیں ہے، پاکستان تو پاکستان ہی ہے۔ بنیادی طور پر ایک نقصان بنیادی طور پر یہ ہوا کہ نون لیگ اور ان سیاسی جماعتوں نے بہت گھنونی سازش کے تحت، اب دیکھیں یہ آئے کس طرح سے، 3.5 سال کے دوران جب عمران خان کا دور تھا، عمران خان صاحب کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بہت اچھے تعلقات تھی، بڑا اچھا ورکنگ ریلیشن شپ تھا۔ آف کورس جب آپ کام کرتے ہیں شہزاد، آپ اور میں اگر ایک آفس میں کام کریں گے تو آپ اور مجھے بہت ساری چیزوں پر اختلافات ہوں گے، تو اختلافات ہونا ڈزنٹ مین کہ کوئی ہم چل نہیں سکتے، چل سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو صاحبان ہیں، زرداری صاحبان اور میاں صاحبان اور یہ سب لوگ، یہ ذرا کبھی آنے والے وقت میں پتہ چلے گا کہ یہ باہر بیٹھ کے کن کن سے ملتے رہیں، سم ہاؤ ان کے جو یہ واپس ہے آنا ہے، دے ریٹرن ٹو دا پاور کوریڈورز، وہ کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا گیا، کیسے فیسیلیٹیٹ کیا۔ پر اس کے اندر نقصان یہ ہوا، اس کے اندر نقصان بنیادی طور پر یہ ہوا کہ ایک ایسی حکومت مسلط کی گئی۔ اب آپٹکس کی بات کریں، سیاست از آل اباؤٹ آپٹکس، نظر کیا آ رہا کہ آپ نے ایک ایسی حکومت کو پاکستان کے اوپر مسلط کیا جس کے اوپر شدید قسم کے الزامات ہیں، کرپشن کے الزامات ہیں، یہ ساری کے ساری مل کر اکٹھے ہو جاتے ہیں، آپ کے ملک میں آ جاتے ہیں، اور عوام ان کے خلاف نکل آتی ہے، اور عوام کو وہ ڈلیور کرنے کے بجائے ان کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو پکڑ کر اندھا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اس کے اندر ہوتا گیا، بہت عرصہ پہلے کہا گیا تھا کہ
سب سے بڑا جو میاں صاحب کا خواب ہے نا، میاں نواز شریف صاحب کا خواب، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو افواج ہیں ان کو پنجاب پولیس بنانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ وہ نہیں بنے گی، لیکن ایک بڑی گھنونی سازش کے تحت ان کا تاثر ہی قائم کر دیا گیا، اور جب یہ تاثر قائم ہو جائے نا تو شہزاد یہ بڑی خطرناک بات ہے. ٹھیک ہے، میں یہ بات بڑے دکھ سے اور بڑی تکلیف سے کہہ رہا ہوں. میں آنیسٹلی آئی ایم ویری ویری سیڈ اینڈ آئی ایم ویری ویری ہرٹ ایکچولی. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو جس طریقے سے اس حکومت نے بدنام کیا، جس طریقے سے پاکستان کے اعلیٰ عسکری اداروں کی قیادت کو انہوں نے متنازع کیا، ٹھیک ہے، اور جنہوں نے جس طریقے سے پاکستان کے عوام اور ان اداروں کے درمیان خلا پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، انہیں دور کرنے کی کوشش کی ہے. یہ آنے والے وقت میں جب پتہ چلے گا تو حیران ہوں گے آپ اور ہم یہ کہیں گے کہ یار ہم کیا سمجھتے رہے. اور اس کے اندر کہیں نہ کہیں پاکستانیوں کی اور جو اپوزیشن جماعت ہے، جو اس وقت بہت پاپولر جماعت ہے، ان کی بھی غلطی ہے بنیادی طور پر. انہوں نے بھی صحیح طرز عمل اختیار نہیں کیا بنیادی طور پر. میں یہ سمجھتا ہوں. نہیں، میں آپ کی بات سے نا 100% ایگری کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن بات یہ نا کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا جو رول تھا عمران خان نے، لیکن اب جو اگر آپ بھی گاؤں جاتے ہیں، میں بھی گاؤں میں جاتا ہوں، جہاں پہ وہ لوگ عام لوگوں کا جو سوال ہے، کیا وہ کوئی ان سوالوں کے جواب دے سکتا ہے؟ کبھی اس طرح کی جو باتیں آپ نے سنی ہوں، میں نے تو بہت سنی، آپ بھی سنتے ہوں گے، اس طرح کی باتیں پہلے عام لوگ کرتے تھے جو اب نہیں کی عام ہوتی. کی جاتی ہیں. دیکھو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، ایک چیز ہم سمجھنی اس کو چاہیے کہ یہ نہیں کہہ اسٹیبلشمنٹ سکتے. ہوتی کیا. ہاں نہیں، دیکھو میں اب آپ کو دیکھیں نا، بتاتا ہوں. اسٹیبلشمنٹ دیکھیں میں عام لوگوں تک جا چکی ہے. دیکھیں میں بتاتا ہوں. آئی ایگری ود یو. میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ اس کا تاثر بن گیا ہے، ایک بہت تاثر برا بنا دیا ان لوگوں نے، اس حکومت نے بنیادی طور پر. رانا ثناء اللہ کا اس عہدے کے اوپر موجود رہنا اور جو وہ گفتگو کرتے ہیں اور جس طرح کی وہ زبان استعمال کرتے ہیں، میرے خیال میں سب سے بڑا ظلم جو اس ملک کے اوپر ہے وہ ان کا اس عہدے کے اوپر موجود ہونا. میرے خیال میں کوئی بھی ایک شخص ہوگا نا تو اسے اس نظام سے نفرت ہو جائے گی، آپ کی زبان سے جھڑتے ہوئے پھول جو ہیں وہ سن کر دیکھ کر، اور جس طرح کی وہ گفتگو فرماتے ہیں، بیسیکلی تڑی لگاتی ہیں. ایک اور کلپ ان کا کافی زیادہ وائرل ہوا ہے کہ جی اگر 1000 بندے کو آپ پھانسی لگا دیں گے اور اگر آپ انہیں گولی مار دیں گے تو ایک ملک نظام ٹھیک ہو جائیں گے. آئی مین کین یو امیجن کہ آپ اچھا میری ملک بات، کا وزیر داخلہ جو وہ یہ کہتا ہے کہ 1000 بندے کو ہم گولی مار دیں یا پھانسی لگا دیں تو ملک کے حالات بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. وٹ کائنڈ آف اے مین ہی از. اور سر آپ میری یہ بات کہتے ہے ہیں نا، کہ لوگ جو میری ایک آپ اور ان کا شکوہ پتہ ہے کیا، اور ان کا شکوہ یہ ہے کہ میری یار ایک بات لوگ پسند نہیں کرتے اس حکومت کو. میری ایک منٹ بات سنیے نا. حکومت کو لوگ پسند نہیں کرتے، لیکن جو حکومت کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، عوام دیکھیں کا تاثر تو وہی جا رہا ہے نا. دیکھیں عوام میری کا بات تاثر اگر دیکھیں میری عام بات سنیں آدمی سے بات کرے تو تاثر تو یہی ہے نا. دیکھیں میری بات سنیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل اس طرح سے پیچھے ہیں. بیسیکلی اس کے اندر عمران خان صاحب کی بہت زیادہ غلطیاں ہیں. بنیادی طور پہ میں یہ کہوں گا بہت زیادہ غلطی ہیں. خان صاحب از ناٹ اے پولیٹیشین. یہ آپ بھی سمجھ لیں، میں بھی سمجھ لوں، ساروں کو پتا ہے کہ خان صاحب از ناٹ اے پولیٹیشین. ہی ڈز ناٹ ہیو دیٹ کائنڈ آف کیپیبلٹی جو کہ ایک ٹیکٹیشین میں ہوتی ہے، جو ٹیکٹکس اس کے پولیٹیکل ٹیکٹکس جو امپلائے لوگ کرتے ہیں. ہی از ناٹ دیٹ پرسن. خان صاحب بڑے آسانی سے مارچ کے اندر اور مطلب گزشتہ سال اگست کے قریب تک الیکشن ہو جانے تھے، لیکن خان صاحب جو ہیں بنیادی طور پر انہیں لمٹس کو پش کرنا پسند ہے. لائکس ٹو پش the limits of his opponents. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہیں ایک تگڑا بنیادی طور پر چاہیے اوپوننٹ. اور دوسرا ان کا ایک تھوڑا سا انا کا بھی مسئلہ ہے. انہیں غصہ آ گیا تو انہوں نے کہا یار مجھے آپ ہٹا کے سے سکتے ہو. How is it even possible؟ پھر اس کے بعد جو اسٹیبلشمنٹ کا سوچ تھی اس وقت وہ بالکل مختلف تھی. لیکن جب انہوں نے یہ سارا کچھ کرنا شروع کر دیا نا کہ جی امریکہ اور امریکی سازش، اب امریکی سازش کا اگر آپ یہ الزام لگاتے ہیں، کھل کر لگاتے ہیں، اگر کچھ ہے بھی تو کھل کر اگر آپ لگاتے ہیں تو بیسیکلی الزام تو سبھی پر لگتا ہے نا سر. آپ کو سارے کا سارا سسٹم کمپرومائز لگتا ہے. انہوں نے اس حد تک پش کر دیا حالات کو، پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف لے کے چلے گئے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ اس کے پاس بھی کچھ چارہ ہی نہیں ہے ایٹ دا مومنٹ.
کہ وہ اس موجودہ نظام کو کسی طرح سے بیک کریں. میرا خیال ہے اس میں خان صاحب کی بہت بڑی غلطی ہے. سلمان بھائی بات اینڈ پہ ختم کرتے ہیں پھر آگے کرتے ہیں. میں آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری ہے ان کو سپورٹ کرنا، لیکن اس حد تک مجبوری کہ آپ پکڑ دکڑ کریں، آپ عام ووٹر کو جو نچلے لیول کے آپ ایم پی کو چھوڑ دیں، جو کونسلر ہے جنرل کونسلر ان کے گھروں پہ چھاپے ماریں اور ان کو تنگ کریں صرف اس لیے کہ اس پارٹی کو چھوڑ دیں، تو میرا نہیں خیال کہ یہ آنے والے دنوں میں کوئی اچھی روایت یا ریت یا اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں لوگ اچھی سوچ سوچیں گے. دیکھیں شہزاد، ایک تو یہ کہ میں ایک دو سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. کیا ثبوت ہے ہمارے پاس کہ ہمارے عسکری اداروں کے لوگ اس میں ملوث ہیں؟ کیا ثبوت نہیں ہے میں ہمارے پاس؟ سنیں، میری میں بات آپ کو مکمل ہے. ایگری کرتا ہوں. نہیں، یہ تاثر ہے، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، یہ تاثر ہے، لیکن the thing is کہ وہ جو سویلین ہماری وفاقی حکومت ہے اس کے پاس کیا نہیں ہے؟ اس کے پاس آئی بی ہے، اس کے پاس ایف آئی اے ہے، اس کے پاس پنجاب سمیت تقریباً مختلف صوبائی ایجنسیاں بھی موجود ہیں. 3 تو آپ کے پاس صوبے کے اندر ایجنسیاں موجود ہیں، آپ کے پاس موجود ہیں. اور ایک چیز یاد رکھیے گا، پاکستان کے اندر انٹیلیجنس کا نظام جتنا یہ اسپیشل برانچ اور یہ ان کے پاس ہے نا، پولیس والوں کے پاس، اتنا کسی بڑی ایجنسی کے پاس بھی نہیں ہے. دے نو ایوری بڈی. ایک ایک محلے گلی کا ان کے پاس پتہ ہوتا ہے، ان کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے. دے آر ویری گڈ. وہ انگریزوں کے دور کا نظام لے کر چل آ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ لوگ پکڑتے دگڑتے ہیں، اور بیسیکلی اس کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ تو لیگ ہے. بنیادی طور پہ میں آپ کو یہ کہوں، میرا ذاتی طور پر خیال ہے اس کے اندر بہت بڑا کردار جو ہے وہ سویلین ایجنسیوں کا ہے. اور اس میں ہماری جو وفاقی حکومت ہے اور پنجاب کی حکومت ہے، جس کے اندر چیف سیکرٹری سے لے کر جو آئی جی پنجاب پولیس ہیں وہ وفاق کی مرضی کے لگے ہوئے ہیں. تو جو کچھ ہو رہا ہے بنیادی طور پر ان کی مرضی سے ہو رہا ہے. یہ الگ بات ہے کہ خان صاحب نے سیاست اس طرح کی ہے کہ ان کی سپورٹ میں اس وقت کوئی بول نہیں سکتا. آئی ایگری. ٹھیک ہے. آپ اب بالکل دیکھو ٹھیک میری ہے. بات سنیں شہزاد، ابھی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی. آپ کے ملک کا نظام ایسا ہے کہ اس کے اندر وہ چل نہیں سکتا ایک لمحے کے لیے بھی اگر آپ کے پاس اسٹیبلشمنٹ نہ ہو. آپ کی اسٹیبلشمنٹ آپ کے لیے ضروری ہے. آپ کون سے جی بہت ہی پڑھے لکھے ترقی یافتہ ملک ہیں یہاں پر، کون سے جمہوری ادارے بڑے مضبوط ہیں، کون سی جمہوریت اور کون سا آئین اور کون سا قانون آپ کی سپریم کورٹ دے رہی ہے آرڈر، اور وفاقی حکومت کہتی ہے جی ہم نے نہیں ماننا، اور وہ نہیں مانیں گے. اور ڈرتے ہوئے سپریم کورٹ جو ہے اس پر توہین عدالت کی کارروائی بھی نہیں کر رہی. انہوں نے کہنا ہے کہ جناب علی ہم نہیں ہوتے ہمارے، ہم مانتے نہیں ایسی کی تیسی. تو ایسے میں آپ کا اسٹیبلشمنٹ کا ہونا بڑا ضروری ہے سر. اس اسٹیبلشمنٹ نے آپ کے ملک کو بہت سارے موقعوں پر بچایا ہے، بہت سارے موقعوں کے اوپر آپ کو بچایا ہے. لیکن بنیادی طور پر دیکھیں، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں خان صاحب کو معافی مانگ لینی چاہیے، خان صاحب کو بیک فٹ پہ چلے جانا چاہیے. اور صرف خان صاحب کو نہیں، خان صاحب کے تمام حامیوں کو بھی بیک فٹ پر چلے جانا چاہیے، اور انہیں ایک کر لینی چاہیے کہ جی سوری وی ور رانگ. The way we behaved was completely out of line. But we love this country as much as you do. ٹھیک ہے. You can try whatever you like چیزوں کو، حالات کو بہتر کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب آپ کو لگے کہ جی یہ والے حالات نہیں چلا سکتے تو پھر آپ ہمیں موقع دیں. اس طرح سے معاملات آگے چل سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں چل سکتے. بیکاز دیکھیں اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کا جو نظام ہے نا، وہ اتنا فریجائل ہے، اتنا فریجائل ہے. اس کو قائم رکھنے کے لیے، اس کو جوڑنے کے لیے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی ڈائی کی ضرورت ہے، اس کے سیمنٹ کی ضرورت ہے، اس کی کنکریٹ کی ضرورت ہے. میں مثال دے رہا ہوں، میٹافوریکلی یوز کر رہا ہوں ورڈز کو. یہ آپ کا ایک بیوروکریٹ جو ہے نا، وہ اتنا طاقتور ہے اور اس کے پاس اتنے اختیارات اور اتنا پیسہ ہے، وہ آپ کے ملک کو مطلب پہلے بھی بہت زیادہ کھا رہے ہیں لیکن وہ بیڑا غرق کر سکتا. اور یہ سب اگر مل جائیں تو یہ ایسی کی تیسی پھیر سکتے ہیں. اور یہ سب اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں سر. تھوڑی سی تنخواہ کے اوپر کون بندہ ہے جو اتنی مطلب مشکل امتحان پاس کر کے نوکری کرے گا یار؟ وہ کھانے کے لیے آئے ہیں، وہ موجیں کرنے کے لیے آئے ہیں، تو اور وہ موجیں کرتے ہیں ٹکا کے. اگر آپ کے یہ ادارے نہ ہوں، یہ قومی اسلامتی کے بالخصوص یہ خفیہ ادارے آپ کے پاس نہ ہوں، تو یہ لوگ کس طریقے سے آپ کے ملک کا بیڑا غرق کریں. آپ کی سوچ ہے، سارے ریکارڈ میں موجود ہیں، ان پہ کتابیں لکھی گئی ہیں کہ کون سے سیاستدان نے، کون سے بیوروکریٹ نے کس سفیر سے ملے، کہاں پر ملے اور ان کو کیا باتیں کی، یا باہر جا کر انہوں نے
کیا کہا؟ وکی لیکس کو اٹھا کے دیکھ لیں، وکی لیکس کے اندر بہت سارے لوگوں کو پتا ہے، آپ کے ملک کا ایک مذہبی جماعت کا سربراہ جو ایسا نام، وہ کہتا ہے کہ جی آپ ہمیں بنائیں، مطلب کتنی شرم کی بات ہے یار، اسلام کی بھی مطلب کوئی حرمت نہیں رکھی، اور ملک کی بھی حرمت کوئی نہیں رکھی، اور عوام کی تو رکھی ہی نہیں، ان کی تو انہوں نے ایسی تیسی پھیر دی، وہ امریکہ کو جا کے کہتے ہیں بھئی آپ ہمیں وزیر اعظم بنائے ہیں، مطلب the thing is کہ he is begging for like that power. تو ایسی صورتحال میں یار آپ کے پاس اسٹیبلشمنٹ نہ ہو تو آپ کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا نا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسٹیبلشمنٹ کے سارے کام جو درست ہیں، ہم کبھی بھی نہیں کہہ سکتے، وہ خود بھی نہیں کہہ سکتے، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس مرتبہ صورتحال یہ ہوئی ہے کہ اس مرتبہ بہت زیادہ نقصان ہوا، بہت ہیوی نقصان ہوا. بیسیکلی پاکستان کی پورے نظام کی، ریاست کی بنیادیں ہل گئی ہیں، اور اس کے اندر یہ جو موجودہ وفاقی حکومت ہے نا، اور اس میں شامل جو جماعتیں، بالخصوص مسلم لیگ نون کا بہت بڑا کردار ہے پی ٹی آئی کو اس حد تک لے جانے میں اور انہیں پرووک کرنے میں. ان کا کردار ہے. جی جی اب مجھے بتائیں نا، جب خان صاحب پر گولی چلی تھی، خان صاحب کے کان میں ڈالیں گی باتیں کہ جی آپ فلاں فلاں کا نام لینا، ٹھیک ہے، اور وہ لوگ تھے خان صاحب کے ارد گرد، ابھی بھی لوگ ہیں، لیکن اس زمانے میں بہت سارے لوگ تھے جو بیسیکلی خان صاحب کو مس گائیڈ کر رہے تھے، اور خان صاحب نے بہت زیادہ غلطیاں کی. اگر کسی دن وہ انویسٹیگیٹ کریں گے نا، اور وہ ہو سکا اور حقائق سامنے آئے، تو آپ کو بہت حیرانگی ہوگی کہ اس کے پیچھے اصل میں کون تھا. لیکن سلمان بھائی آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم اور وہ پنجابی کرتے جو ہیں. لوگ ہیں نا، ہم پنجابی جو لوگ ہیں، ہم تو نا کتا بھی نسلی پالتے ہیں، اور خان صاحب اپنے دوست بھی ایسے پالتے ہیں جو آئے دن ان کو دگا دے جاتے ہیں. سمجھ نہیں آ رہی مجھے ان کی. ہم پنجابیوں کی شہرت کوئی اچھی نہیں ہے، آپ اس لیے خام خواہ میں اپنی تعریف نہ کریں. ہم نہیں تو اچھی ہو پنجاب کے یا نہ بارے میں اچھی ہو، ہم تو کتے بھی نا اپنے دیکھیں بائے رکھنے میں نسلی پال دیں گے. پنجاب کے بارے میں پورا ہندوستان پتہ ہے کیا کہتا تھا، کہ ادھر سے جی جی افغانستان سے سینٹرل ایشین سے آتے تھے انویڈرز، اور وہ آتے تھے پنجاب میں، اور پنجاب والے کیا کرتے تھے، وہ جناب لینا چپ کر کے بیٹھے رہتے تھے. جو سکھ تھے نا، وہ اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر ادھر کشمیر کے پہاڑوں میں چلے جاتے تھے، یا اپنے تو فیملیز کو لے کر. مسلمان کہتے تھے ہم یار تو آنے والے مسلمان ہی ہیں، خیر ہے ہمیں کر دیں گے. وہ آتے تھے، وہ سب سے پہلے مسلمانوں کو مار کے وہاں سے گزرتے تھے، یہاں سے کبھی ریزسٹنس نہیں ہوئی. یہ پہلی دیکھیں مرتبہ ہم ایک موازنہ طور پر ہوا ہے کہ پاکستان پنجاب کے لوگوں کی ذرا آنکھیں کھلی ہیں اور کان کھلے. میں آنکھیں کھلی، ہم ستو پی کے سوئے ہوئے تھے نا، لسی پی کے سو جاتے، صبح لسی پی کے سوئے ہوئے تھے. پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ہمیں تھوڑی سی عقل آئی چائے پی کے کہ یار اچھا یہ لوگ ہم کافی پہ پینا شروع کر دیا قابض ہیں اور یہ پنجابی لوگوں حکمران ہیں. ہاں وہ چائے پینا شروع کی، انہیں تھوڑی سی عقل آ گئی ہے. نے. جی نہیں دیکھیں، چلیں آپ جو فرمایا نا کہ جی پنجابی جو ہیں، خان صاحب بہت زیادہ دھوکے کھاتے ہیں. خان صاحب ایک معصوم آدمی ہے. دیکھیں خان صاحب بالکل بھی پولیٹیشین نہیں ہے. He's a good leader, he's a good statesman, but he's not a good politician. ضروری نہیں ہوتا کہ ہر اسٹیٹسمین جو ہے وہ اچھا پولیٹیشین بھی ہو. He's a good statesman, he's a good leader. He is somebody who can inspire the whole generation, the whole nation. لیکن he is not a good politician. جی جی سلمان بھائی بہت شکریہ آپ کا، بڑی نوازش ہے آپ کی، Thank you. اپنے Thank you. اپنے تجزیے سے آگاہ کیا. انشاءاللہ پھر آپ کو کبھی زحمت دیں گے، اور ہم آپ کو اگلے میں زحمت کبھی دیں گے کہ جو دبئی میں اتحاد بن رہا ہے اور آنے والے الیکشن میں کیا ہوگا. فی الحال اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دیجیے اجازت. اللہ Thank you. اللہ حافظ.